یہ گھر؟ اس نے ممی کے سینے سے سر اٹھا کر اچانک پوچھا۔ وہ شام سے ان کے ساتھ لحاف میں لیٹی تھی۔ سعدیہ بیگم ابھی کچھ دیر پہلے گھر گئی تھیں۔ تم چلو گی بیا؟ جانے سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں پھپھو، بیا کم از کم آج کی رات تو ادھر رہے۔ اتنے عرصے بعد تو زویا نے جلدی سے کہا تھا اور پھر خود ہی فکرہ ادھورا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ صبح آ جائے گی سعدیہ بیگم، یہ ویسے اگر تم لے جانا چاہو تو مجھے اعتراض نہیں۔ تم تو گھر میں اکیلی ہوگی نا؟ نہیں بھابی جان، اکیلا تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ میرے پاس تو الحمدللہ اللہ کا سہارا ہے، اور اس کے بعد میری بیٹی۔ ایک رات کی کیا بات ہے، صبح فون کر دینا، ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ وہ جاتے جاتے اسے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کرتے ہوئے کہہ گئی۔ یہ گھر تمہاری جدائی کا نتیجہ ہے، عارفہ بیگم چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ رافع کے ساتھ تمہاری رخصتی یا انصاری ہاؤس سے ہماری، اس وقت یہ دونوں آپشن تھے، اور تمہاری ناراضگی صرف اس بات پر کہ میں نے دوسرا راستہ چھوڑ کر پہلا کیوں تمہارا مقدر کیا۔ بیا میں واقعی ڈرپوک تھی۔ ساری زندگی دوسروں کے سہارے گزارنے والے لوگ خود پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ میرے اندر اکیلے ہو جانے کا خوف سما گیا تھا۔ اگر میں انصاری ہاؤس سے نکل جاتی، اور آج یہ خوف کیسے دور ہو گیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ تمہاری جدائی نے مجھے نڈر بنا دیا تھا۔ بے شک اس جدائی نے مجھے جسمانی طور پر کمزور کر دیا، مگر ذہنی طور پر بڑا مضبوط کر دیا تھا۔ تمہارے بعد جب زویا کے ساتھ وہی کچھ دہرائے جانے کی کوشش کی جانے لگی، تب میرے اندر کا سارا ڈر خوف کہیں بھاگ گیا، اور میں نے انصاری ہاؤس چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور تمہارے معاملے میں یہ قدم اس لیے نہ اٹھا سکی کہ وہ باتوں نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ دو باتوں نے، وہ سوچتے ہوئے بول رہی تھی جیسے واقعات کی کڑیاں جوڑ رہی ہوں۔ اکثر میں سوچتی ہوں اور سوچ کر کانپ اٹھتی ہوں کہ اگر اس رات تم بلا اجازت سعدیہ کے گھر رک کر ناقابل معافی جرم کا ارتکاب نہ کرتی تو آج فریال کی جگہ تم ہوتی، اور میرے دل کو وہ روگ لگ جاتا ہے جسے صرف قبر کی مٹی ہی دور کر سکتی تھی، یا شاید وہ بھی نہیں۔ اولاد کا دکھ تو ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی چین نہیں لینے دیتا۔ انہی دنوں مجھے ولید نے زریاب کے بارے میں کچھ اڑتی پڑتی ایک دو باتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ میں سخت شش و پنج میں تھی، اور ان باتوں کی تصدیق تمہارے ماموں کے فون نے بھی کی، جن کے کوئی قریبی دوست ان دنوں جرمنی سے آئے تھے۔ سچ پوچھو میں اندر ہی اندر خاصی پریشان تھی، اور اللہ نے میری اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے اس واقعے کو سبب بنا ڈالا، اور رافع کے حق میں یوں ہی میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ بیا، اولاد چاہے کتنی بری کیوں نہ ہو یا غلط کیوں نہ ہو، ماں باپ ان کی زندگی بھر کا فیصلہ یوں ہی نہیں کر دیا کرتے۔ اور پھر بیٹی معاملہ رافع کے بارے میں جہاں سے کچھ پتہ چل سکتا تھا پتہ کروایا، پھر سب سے بڑھ کر ولید کی گارنٹی اور میرے دل کی ضمانت کہ بیا کے لیے رافع سے اچھا اور موزوں رشتہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہو میرا انتخاب اور میرے دل کا اطمینان بھیجا تو نہ تھا۔ وہ اب بالکل پہلے کی طرح دوستانہ انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ رافع کے ذکر پر اس کی نگاہوں کے سامنے پھر وہ خاکی لفافہ گھوم گیا، اور اس معاملے پر پھپھو کی مبہم سی وہ بے چین سی ہو کر سیدھی ہو گئی۔ ممی، میں اس گھر میں اور پھر رافع کے ساتھ کبھی سیٹ ہو ہی نہیں سکی۔ میں نہیں، اس میں میری طبیعت کا قصور تھا، یا رافع نے مجھے قبول نہیں کیا؟ وہ جھکی جھکی نظروں سے ہتھیلیاں مسلتی بلا کر اپنے دل کے داغ انہیں دکھانے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی بات پر ان کے سینے میں کمزور دل نے زور سے کروٹ لی تھی۔ چہرے کا رنگ یکدم زرد ہو گیا۔ ممی، میں نے بہت کوشش کی، مگر… اچھا آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوا پلیز۔ وہ ان کی چہرے کی بدلتی رنگت کو دیکھ کر بات بدلتے ہوئے بولی۔ بیا، جو بات ہے مجھ سے سچ سچ کہہ ڈالو۔ وہ سینہ مسلتے ہولے ہولے سے بولی۔ آپ میرے لیے دعا کرتی تھی، مجھے بتائیں۔ وہ انہیں سہولت سے گاؤ تکیے پر لٹا کر ان کے سینے پر ہولے ہولے سہلاتے ہوئے بولی۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ دن رات ہر گھڑی ہر لمحہ میری ہر دعا کی ٹکٹکی تمہاری طرف لگی تھی۔ وہ رک رک کر بولی۔ تو پھر بس بے فکر ہو جائیں، یقیناً آپ کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اب آپ تھوڑا آرام کر لیں، ورنہ زویا آ کر مجھے ڈانٹے گی۔ وہ اب ان کے کندھے دبا رہی تھی۔ انہوں نے جیسے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ اگر میرے خدشے درست نکلے تو ممی یہ صدمہ جھیل پائیں گی کیا؟ اور ایک بار پھر ان کی زندگی کے لالے میری وجہ سے… نہیں نہیں یا اللہ، اب نہیں۔ وہ آہستگی سے ان کے پاس سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ ابھی بھی کسی سے اپنا دکھ کھل کر نہیں کہہ سکتی۔ سب کے مل جانے کے بعد بھی میں تنہا ہوں، میرا کوئی بھی نہیں۔ اس نے جی بھر کر آنسو بہائے اور وضو کر کے باہر نکل آئی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
اس کی شفاف ہتھیلیوں پر آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے۔ دل حرف دعا جیسے بھول گیا۔ او ہو، کیا بات ہے، تم تو بڑی پرہیزگار ہو گئی ہو۔ لگتا ہے پھپھو نے اپنے رنگ میں پوری طرح تمہیں بھی رنگ لیا ہے۔ کہیں رافع بھائی بھی کسی تبلیغی وفد کے ساتھ باہر تو نہیں گئے؟ زویا بالکل اس کے پیچھے آ کر بولی تھی۔ جائے نماز طے کرتے ہوئے اس نے دوپٹے کے دامن سے چہرہ بھی رگڑ ڈالا۔ چائے بنائی ہے میں نے، پیو گی تو باہر آ جاؤ، ادھر ممی سو رہی ہیں۔ اسے پتا تھا زویا اس سے باتیں کرنے کے لیے بے چین ہے۔ ممی کے زرد چہرے پر کیسا سکون تھا۔ کاش ممی مجھے رخصت کرنے سے پہلے آپ دریافت سے متعلق مجھے یہ چند باتیں بتا ہی دیتی تو شاید میرا دل کسی سمجھوتے پر آمادہ ہو ہی جاتا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دکھ سے سوچنے لگی۔ اور ابیہ بی بی، اس وقت بھی تمہارے دل نادان نے کون سا کسی بات پہ یقین کرنا تھا؟ وہ تو خوش فہمی کی اونچی اڑانوں میں مگن تھا، ادھوری پرواز کا غم ہی دل سے نہ جا سکا۔ یہ گھر اچھا ہے زویا، وہ اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھتے ہوئے توصیفی نظروں سے لاؤنج کے انٹیریئر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا ہے، بھی تو رینٹ پر لیا ہے۔ میں ممی سے کہہ رہی تھی جیسے ہی ہمیں ہمارا حصہ ملتا ہے ہم یہی گھر خرید لیں گے۔ باقی گھر بھی اچھا ہے، پھر لوکیشن بہت خوبصورت ہے۔ اگر میں یہاں آ کر رہنے لگوں تو مجھے کون سا کمرہ ملے گا؟ اپنے ہی کسی دھیان میں اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ زویا نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور پھر جیسے جبراً مسکرا دی۔ جو تم پسند کرو، ویسے اس گھر میں 3 بیڈ روم ہیں۔ میں ممی کے ساتھ ہی سوتی ہوں، ایک میں حارث ہوتا ہے، تیسرا تم لے لیا کرنا۔ جب بھی رافع بھائی کے ساتھ آؤ تو اس نے چائے کا بھرا ہوا مگ اس کے آگے کیا۔ کیا رافع کے بغیر میں ادھر آؤں تو مجھے کمرہ نہیں ملے گا؟ وہ چڑھ کر بولی تو زویا ہنس دی۔ بھائی ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی آیا کرو گی، اس میں چڑھنے کی کیا بات ہے؟ بلکہ یوں کرتے ہیں کل پیپرز میں اناؤنس کروا دیتے ہیں کہ ابیہ انصاری اپنے شوہر نامدار رافع زبیری کے ساتھ آئیں گی یا تنہا۔ کمرے کے جملہ حقوق ان کے نام ہی مختص رہیں گے۔ خوش؟ وہ مسکراتی ہوئی چمکتی نگاہیں اس پر مرکوز کرتے ہوئے بولی تو بیا کا بے اختیار ہی دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے اور اپنے دل کا سارا درد ان آنسوؤں کے ساتھ بہاتے ہوئے زویا سے کہہ ڈالے۔ شاید وہ اس کمزور لمحے کی زد میں آ کر سب کچھ کہنا ہی چاہتی تھی۔ ارے روشی کی سناؤ، سنا ہے بڑا جیک لگا ہے، اس کا میاں ڈاکٹر ہے اور باہر بھی لے گیا ہے اپنے ساتھ۔ زویا کی بات پر اس نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے اور زویا کے بیچ روشی، رافع اور پھوپھو آ چکے ہیں، میں کچھ بھی نہ کہہ پاؤں گی۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، بہت محبت کرنے والے، قدر کرنے والے سسرالی ملے ہیں اسے، بہت خوش ہے وہ۔ نہ جانے کیسے اس کے اندر روشی کے لیے ایک محبت کرنے والی بھابھی سایہ سا ہو گیا۔ اور تمہیں بھی تو بہت محبت کرنے والے، چاہت والے سسرالی ملے ہیں۔ پھوپھو کتنی پولائٹ ہے اور تم پر تو جیسے نظروں ہی نظروں میں نثار ہوتی رہتی ہیں۔ تم خوش ہو نا؟ بیچ کے دن، بیچ کے دن، میں کیسے تمہیں بتاؤں وہ بیچ کے دن جو میں نے گزارے ہیں۔ اب تو سب کو سب اچھا ہی نظر آ رہا ہے، اس چھوٹے سے سیلن زدہ گھر کی تاریک حبس زدہ راتیں، بھوک و افلاس، آفتاب زبیری کی گھٹیا فطرت کے مظاہرے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی، بے توجہی، گھٹن، تنہائی اور رافع کا پہلے دن سے نظر انداز کر دینے والا سلوک۔ وہ بن کہے سوچتی چلی گئی۔ ارے یہ تم نے کون سا چھلا پہنا ہوا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا میرے پاس بھی ایسا تھا اور کالج میں گم ہو گیا تھا اور ممی سے کیسی جھاڑ پڑی تھی مجھے۔ زویا ایک دم سے اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑی رافع کی اس اکلوتی نشانی کو دیکھنے لگی۔ غم، غصہ، بیزاری اور کوفت کی انتہائی دنوں میں بھی وہ اسے اتار نہیں سکی تھی، یا شاید وہ اس طرح سے اس کی انگلی کا حصہ بنا تھا کہ اسے علیحدہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ بیا تم بیٹھے بیٹھے کس مراقبے میں چلی جاتی ہو؟ میں ہی مسلسل بولے جا رہی ہوں اور تم گوتم بدھ بنی بیٹھی ہو۔ زویا اس کی انگلی میں چھلا ڈالتے ہوئے ناراضگی سے بولی۔ میں تمہیں سن جو رہی ہوں، حارث کب آئے گا؟ آنے والا ہے، وہ منہ پھلا کر بولی۔ یہ بتاؤ تمہارا معاملہ کہاں تک پہنچا ولید کے ساتھ؟ وہ سنبھل کر زویا کی پسندیدہ ٹاپک پر آتے ہوئے بولی۔ تم اپنے معاملے کی کوئی ہوا دے رہی ہو جو میں کچھ بتاؤں؟ وہ اسی طرح نروٹھے پن سے بولی۔ ارے تم تو مقابلہ بازی کرنا شروع ہو گئی، میرے پاس تو کچھ خاص ہے ہی نہیں بتانے کے لیے، جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہے، مزید کیا بتاؤں؟ وہ کہہ کر چائے کا گھونٹ لینے لگی۔ اور تبدیلیاں؟ ایک طرف یہ تبدیلی سب سے بڑھ کر ہے۔ اس نے زویا کی بڑبڑاہٹ سنی۔ کون سی؟ اپنی ذات پر پردے ڈالنے کی۔ اس نے ہنکارا بھرا تو بیا مسکرا دی۔ وہم ہے تمہارا؟ اوہو بھائی، جب میں باہر تھا تو ایسے کوئی آثار نہیں تھے، نہ میں نے کہیں اٹا پٹخ دیکھی، نہ چاند ستاروں کو زمین کے قریب گرتے پڑتے، نہ زمین کا سینہ شک ہوتے اور نہ پہاڑوں کو غباروں کی طرح ہوا میں تیرتے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ولید زور زور سے آنکھوں کو ملتا ہوا ان کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔
کیا مطلب ہے ساری بے تکی گفتگو کا؟ زویا پہلے ہی بیا کے گمسم رویے سے چڑی بیٹھی تھی، ولید کے اس انداز پر اور تپ گئی۔ بھائی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں روزے محشر ہر کام الٹا ہوگا، سورج مغرب سے نکلے گا، چاند تارے اپنی ڈیوٹی سے فراغت پائیں گے، وغیرہ وغیرہ، مگر ادھر تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور قیامت سراپا حشر میری نگاہوں کے سامنے براجمان ہے۔ وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بیا کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ توبہ، کتنی لفاظی کرتے ہو، ایسی بھی کوئی بات نہیں، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، آخر بیا کب تک ہم سے ناراض رہ سکتی تھی؟ زویا پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ناراض؟ اللہ میری توبہ! اس نے دونوں کان پکڑ لی۔ اگر یہ ناراضگی تھی تو ابیا بی بی قتل و غارت کیا ہوگا؟ میں تم سے کوئی بات نہیں کر رہی، نہ کرنا چاہتی ہوں۔ ابیا نے خالی مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا لیا۔ دیکھا دیکھا اس پتھر کا لہجہ، انداز، رویہ، قسم سے ہمت ہے بیچارے رافع کی، بلکہ مجھے تو لگتا ہے اس کی چٹانی بلکہ فولادی رویے عرف عام میں جسے تم ناراضگی کہہ رہی ہو، بھاگ کر کہیں سیاسی پناہ لے بیٹھا ہے۔ میں اٹھ کر چلی جاؤں یہاں سے؟ بیا نے ریموٹ زور سے اس کی طرف اچھالا، جسے اس نے آرام سے کیچ کر لیا۔ ولید بس بہت ہوگی، اگر اس طرح کی دل جلانے والی گفتگو تم نے کرنی ہے تو۔ زویا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ تو کیا؟ اس نے ہاتھ لہرایا۔ سوچ لو لڑکی، ہم تمہیں دھمکا نہیں سکتے، ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف صنم کدہ، ہم بھی کچھ اختیار بلکہ استحقاق رکھتے ہیں اس دھمکی کا جواب دینے کا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا پیٹ خالی ہے، میں چائے کے ساتھ کچھ لے کر آتی ہوں۔ زویا بڑبڑاتے ہوئے دونوں خالی مگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ویری گڈ، زویا میں مستقبل کی اچھی بیوی ثابت ہونے کی تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ نالائق لڑکی، سیکھو چھوٹی بہن سے، وہ کہتے ہوئے اٹھ کر اس کے برابر والے صوفے پر آ بیٹھا۔ ہاں بس اب اس سے سیکھنا باقی ہے، ورنہ تو زمانے نے خوب پٹخنیاں دے کر بہت کچھ سمجھا ڈالا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر آزردگی سے بولی۔ اچھا مذاق ختم، صرف اتنا بتا دو مجھ سے یہ ظالمانہ رویہ کیوں روا رکھا ہے؟ میرا نام بے وفاؤں کج اداؤں کی فہرست میں سب سے اوپر کیوں لکھ رکھا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے جھک کر بولا۔ یہ اپنے دل سے پوچھو، وہ آنکھوں میں اترتی نمی کو پیتے ہوئے بولی۔ بہت دفعہ پوچھا یار، ہر بار معصوم سی لا علمی نے سر اٹھایا، آخر ہمارا نام کیوں حلقہ یاراں سے خارج کر ڈالا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کیا اور تم گواہ ہو۔ تمہارے حق کے لیے آخری لڑنے والا پروانہ بھی میں ہی تھا۔ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اور جو ڈبل ایجنٹ بنے ہوئے تھے وہ چٹک کر بولی۔ تمہارے سر کی قسم، چھوٹی تائی نے اپنی محبت بھری مامتا کا واسطہ دے کر مخبری پر آمادہ کیا تھا، پر تم نے تو مجھے اپنے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیا۔ اتنا جلال، مجھے تو لگتا ہے تم پر کسی جن نے قبضہ کر لیا تھا۔ بیچارے رافع تک کو تو تم گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ وہ آخری جملہ آہستہ آواز میں بولا۔ مجھے تم سے ایسی ہی بات کی توقع تھی کہ ان کی حمایت نہیں کرو گے تو اور کون کرے گا؟ وہ ایک دم سے اپنے خول میں سمٹتے ہوئے بولی۔ نہیں بیا، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں رافع سے اس کا دوست نہیں بلکہ سالہ بن کر ملا کرتا تھا۔ اور ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ بیا نے پاس پڑے کوشچن اس پر پھینکنے شروع کر دیے۔ قسم سے یار، مذاق نہیں کر رہا، بالکل اسی خیال سے کہ کہیں وہ تم کو بالکل ہی بے آسرا نہ جان لے۔ اور ایک بات اور تھی، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے سوچا تھا دونوں طرف کمیونیکیشن بحال کرتے ہوئے ایک دوستانہ سفارت کا آغاز کروں گا، اور دونوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے بیزاری اور بے نیازی ہے اس کا کوئی بندوبست کر سکوں گا، مگر تم تو ظالم، پتھریلی کٹ کھنی بلی بنی ہوئی تھی، میری ساری سفارتی کوششوں پر پانی پھیر دیا، اور میں چاہنے کے باوجود اپنے پروجیکٹ کو مکمل نہ کر سکا۔ وہ آخر میں تعصب بھرے لہجے میں بولا تو بیا کے دل میں جیسے کسی نے سوئی چبو دی۔ ولید، میں نے بہت کوشش کی، مگر میں کیا کرتی، میرا دل وہ رو دینے کو تھی۔ میں جانتا ہوں تم جس یوٹوپیا سے نکل کر حقیقت کے سنگلاخ دنیا میں پٹکی گئی تھی، وہاں ایڈجسٹمنٹ تمہارے جیسی نازک مزاج، نازک دل لڑکی کے لیے بہت مشکل تھا، اسی لیے تو میں چاہتا رہا کہ تم سے بات کر کے کوئی بیچ کی راہ نکال سکوں، مگر تم نے تو مجھے اپنے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیا، اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بڑبڑائی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں ولید، مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ سب کہنے کے لیے جو میں ممی سے اپنی زبان سے نہ کہہ پاؤں گی۔ وہ سنبھلتے ہوئے بولی۔ وہ بغور اس سے دیکھے گیا۔ کیا کہنا ہے تم نے چھوٹی تائی سے؟ وہ بے چین سا ہو کر بولا۔ میں نے رافع سے سیپریشن کے لیے کہا تھا، اور میرے اصرار پر اس نے… وہ رک کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ بیا، رافع بہت اچھا انسان ہے، بہت اعلیٰ ظرف، اور سب سے بڑی بات تمہیں بہت چاہتا ہے۔ شروع میں وہ واقعی تم سے متنفر تھا اپنے ماموں کے رویے کی وجہ سے، مگر پھر آہستہ آہستہ نہ جانے کیسے اس کا دل تمہارا گرویدہ ہوتا چلا گیا، اور اس نے جانے سے پہلے مجھ سے تمہارے مطالبے کا ذکر کیا تھا۔
ولید کے انکشاف پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ شدت سے اسے دیکھنے لگی، اور تمہاری خواہش کے احترام میں وہ یہ بھی کر دینا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے سمجھایا کہ اپنی واپسی تک اس فیصلے کو مؤخر کر ڈالے، مگر معلوم نہیں وہ کیوں بہت شکست خوردہ سا لگ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا وہ تمہیں جائز مقام نہیں دے سکا اور تمہاری کوئی خوشی پوری نہیں کر سکا، اس لیے سوچتا ہے تمہاری یہ خواہش ہی پوری کر ڈالے۔ میں نے بار بار بس ضد اصرار اسے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے روکا، اور اس کے جانے کے بعد بھی جتنی بار اس سے رابطہ ہوا اسے یہ یاد دہانی کرواتا رہا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا، ہر بار میرے اصرار پر ہنس کر چپ کر جاتا۔ پتہ نہیں اس نے کیا طے کر رکھا تھا، اور پرسوں کہہ رہا تھا کہ وہ ادھر ہی سیٹل ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور پھپھو کو بھی بلوا لے گا۔ میں نے بہت کہا کہ واپس نہیں آؤ گے، کہنے لگا جس کام کے لیے آنا تھا وہ یہاں بیٹھتے ہوئے بھی کر چکا ہوں، سو آنے کا کیا فائدہ۔ میں خود اس کی بات سے بہت پریشان تھا اور تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی میسج کوئی ملا تو نہیں تمہیں اس کی طرف سے۔ ولید نے اٹک اٹک کر کہتے ہوئے اس کی فک رنگت کو دیکھا۔ بیا کے ہونٹ پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ میں آج صبح سے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سیل فون بھی آف ہے اور دوسرے نمبر پر بھی رابطہ نہیں ہو رہا۔ یہ لو ٹھوسو اور اپنی دماغی راک کو ٹریک پر لاؤ۔ ممی کی رپورٹس لے آئے لیبارٹری سے؟ زویا چائے کے ساتھ اسنیکس لے آئی تھی، ولید کے آگے رکھتے ہوئے بولی۔ ایکسکیوز می، میں ذرا ممی کے پاس ہوں۔ ابھی اپنے امڑ آنے والے آنسوں پر قابو پاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھپھو ڈرائیور ہے کہ چلا گیا؟ دوسرے کمرے میں آتے ہی اس نے سعدیہ بیگم کو فون کر دیا۔ ہاں ہے، ابھی تو کچھ منگوانا ہے؟ آپ بھجوا دیں اسے، میں نے گھر واپس آنا ہے ابھی۔ وہ جلدی سے بولی۔ ابھی خیر تو ہے؟ وہ فکر مند ہو گئی۔ خیر ہے، پھر آپ بھجوا رہی ہیں نا؟ ہاں بیا، کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ نہیں پھپھو، اچھا میں انتظار کر رہی ہوں۔ ان کی اگلی بات سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ کیوں جا رہی ہو ابھی؟ زویا نے کچھ کہہ دیا یا کسی اور نے؟ وہ ممی کو بتانے آئی تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ اس کے جانے کے سن کر پریشان ہو کر بولی۔ ممی کسی نے کچھ نہیں کہا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، رات کے لیے اپنے کپڑے لینے جا رہی ہوں۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ تو کپڑے تم زویا کے پہن لینا، تم دونوں کے ناپ میں کون سا اتنا فرق ہے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ ممی مجھے اور بھی سامان لانا ہے، ابھی رہوں گی میں ادھر ہی۔ انہیں صاف لگا کہ وہ انہیں بہلا رہی ہے، سو بے یقین نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ خود اتنی پریشان تھی کہ انہیں یقین دلانے کے لیے مزید کچھ بھی نہ کہہ سکی اور چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اچھا ممی، میں دیکھوں ڈرائیور آ گیا ہوگا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، رات کا کھانا آپ کے ساتھ ہی آ کر کھاؤں گی۔ وہ ان کے گال پر پیار کرتے ہوئے باہر نکل آئیں۔ وہ گاڑی کے پہلے ہارن پر ہی باہر چل پڑی تھی اور زویا اور ولید حیران سے باہر نکلے۔ کہاں جا رہی ہو تم اس وقت؟ زویا نے حیران نظروں سے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک گہری ہوتی شام کو۔ گھر جا رہی ہوں، آ جاؤں گی۔ وہ ولید سے نظریں چراتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھی۔ گھر؟ کیا پھپھو نے بلوایا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ ہاں یہی سمجھ لو، خدا حافظ۔ وہ عجلت میں باہر نکل گئی۔ ولید ڈراپ کر دیتا تمہیں، رکو تو۔ زویا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیسے روکے۔ نہیں شکریہ، اس نے مڑ کر دونوں کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی روانہ ہو گئی۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی بات ہوئی؟ زویا نے مڑ کر ولید سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کندھے اچکا دیے، تو دونوں خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ میرے چارہ گر، میرے درد کی تجھے کیا خبر، تو میرے سفر کا شریک ہے نہیں ہم سفر، میرے چارہ گر، میرے چارہ گر، میرے ہاتھ سے تیرے ہاتھ تک وہ جو ہاتھ برکھا تھا فاصلہ، کئی موسموں میں بدل گیا، اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا، نہیں جس پہ کوئی نشاں میرے سامنے ہے وہ راہ گزر، میرے چارہ گر، میرے درد کی تجھے کیا خبر۔ سب کچھ جانتے بوجھتے معلوم ہوتے ہوئے بھی میں نے دل میں بارہا اس جان کی تمنا کی تھی جو کبھی میری جھولی میں گر ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ میری نیت کی خرابی تھی کہ یک بیک کاتب تقدیر میری اس بدنیتی کی سزا مجھے اس دنیا میں ہی دینے کا فیصلہ کر ڈالا۔ تم بلا اجازت بنا بتائے پھپھو کے گھر رات بسر کر کے سب کی نظروں میں معطوف ٹھہری، اور اپنے تئیں بڑے تایا جی اور دوسروں نے بظاہر تمہیں بڑی ہی قابل نفرت سزا دی کہ تمہیں اپنے سے کاٹ کر اس معطوف عورت کے بیٹے کے سپرد کر دیا جو آج تک ہم سب کی نظروں میں ایک گری ہوئی مخلوق تھی، اور تاوان میں ساری نعمتیں، سارے انعامات اور سب سے بڑھ کر زریاب کے نام کی ٹرافی بھی تم سے چھین لی گئی۔ صرف ایک ٹرن نے بظاہر تمہیں خوش نصیبیوں کی قطار سے نکال کر بدبختیوں کے ہجوم میں دھکیل دیا، اور مجھ سے محروم کو اسی ایک موڑ نے خوش نصیب لوگوں میں شامل کر کے زریاب کا میڈل میرے گلے میں ڈال دیا، اور میں
میں کیا بتاؤں میرا ان دنوں کیا حال تھا۔ لگتا تھا مجھے دنیا میں ہی جنت پلیٹ میں سجا کر پیش کر دی گئی ہے اور میرے پر نکل آئے ہوں۔ بنا پرواز کے میں ہواؤں میں تھی۔ اس سارے قصے، ساری اکھاڑ پچھاڑ میں کس کی حق تلفی ہوئی ہے؟ اصول کیا ہے؟ حق کس چڑیا کا نام ہے؟ اور زریاب مجھے تمہاری جگہ دے گا یا نہیں، قبول کرے گا یا نہیں؟ مجھے اس سارے مسئلے سے کوئی غرض نہیں تھی، بس سرخوشی کا عالم تھا اور وجد کسی کیفیت کہ دنیا میرے قدموں تلے آ گئی ہے۔ زریاب نام کی لاٹری میرے نام کھل گئی ہے۔ اب کوئی مجھے دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی کی جگہ لینے سے نہیں روک سکتا۔ اور دوسرا حیران کن جھٹکا مجھے زریاب سے ملنے کے بعد لگا۔ اس کا التفات، اس کی محبت، اس کی خوشی ایسی نوبہار، ایسی تازہ دم تھی جیسے میرے لیے بچپن سے اس کے ساتھ تم نہیں میں منسوب رہی ہوں۔ میں ہی اس کی پہلی اور آخری چاہت تھی، اور اس کا انکشاف میرے احساس سے بڑھ کر شاکنگ تھا کہ فریال میں تو برسوں سے نہ جانے کب سے، جب اس دل جوان نے تمہاری رعنائی کو پہلی بار حسن کی صورت مجسم دیکھا ہے، تب سے میں نے تو جیسے ایک زمانے سے کشمکش میں تھا کہ کس طرح اپنے دل کے اس دوغلے پن کا اعلان کروں جو کسی بھی پل تمہاری خاطر ابی انصاری کی محبت سے دستبردار ہونے کا اعلان کرنے والا ہے۔ شاید میری لگن میرے جسموں میں اتنی شدت، اتنی گہرائی تھی کہ تقدیر نے اچانک کروٹ بدلی اور خوش قسمتی نے تمہارا یہ نرم و نازک ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ سوچو، ان لمحات میں اپنی خوش قسمتی پر جتنا بھی ناز کرتی کم تھا۔ میں تو ٹھکرائے جانے کا خوف لے کر زریاب کے اجلا عروسی میں دھک دھک کرتے خوفزدہ دل کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اس کی چاہت کی تیز بارش نے میرے وجود کو سیراب کر ڈالا۔ سارے ڈر، خوف، وسوسے اس طوفانی ریلے کے سنگ کہیں بہہ گئے اور مجھے تو یہ تک بھول گیا کہ کبھی کوئی ابیا انصاری نامی لڑکی بھی زریاب سے منسوب رہ چکی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ زریاب کی پاگلوں جیسی محبت کا تھا۔ وہ مجھے یوں اس طرح ٹوٹ کر چاہے گا، ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور اب میں اپنی ساری زندگی اس خواب میں گزارنا چاہتی تھی۔ سب گھر والوں، خصوصاً تایا جی اور تائی کی بے لوث محبت، چاہت اور ان کی ڈھیر ساری دعاؤں کے پھول لیے میں نے زریاب کے ساتھ فرینکفرٹ آ گئی۔ پیا سنگ سفر کی خوشی تو ہر خوشی سے سوا تھی، پھر یہ خیال کہ اب تو کوئی ہم دونوں کے پیار کے بیچ ڈسٹرب کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ فرینکفرٹ میں زریاب کے لگژری اپارٹمنٹ میں تیسری رات ابی انصاری تو مجھے بے تحاشا یاد آئی، اور اس رات میں نے بھی اتنے ہی آنسو بہائے جتنے تم نے ناکردہ جرم کی سزا سننے تک بہا ڈالے تھے۔ زریاب میری تمہاری ٹرافی نہیں تھا، بلکہ وہ ماضی کی لوسی اور حال کی تانیہ کا بھی پیارا شوہر رہ چکا تھا۔ ان دونوں کے پیار محبت کا پیریڈ گزر چکا تھا اور دونوں کے درمیان قانونی طور پر علیحدگی ہو چکی تھی، اور اس تیسری رات لوسی زریاب سے ملنے آئی تھی، بلکہ شاید اس گزرے ہوئے زمانے کی تجدید کے لیے آئی تھی یا کس لیے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اسے زریاب نے کچھ رقم دینے کے لیے بلوایا تھا، اور اسی اپارٹمنٹ کے لگژری ماسٹر بیڈ روم کے کھلے دروازے کے باوجود ان دونوں نے، میں چاہوں بھی تو تمہیں نہ بتا سکوں، اور میرے ہوش میں آنے کے بعد واویلا کرنے پر زریاب نے کسی وحشی جنگلی درندے کی طرح میرا جو حال کیا، چاہوں بھی تو زبان سے دہرا نہیں سکتی۔ مجھے مارنے کے بعد وہ گالیاں بکتا، تھوکتا، چیزوں کو ٹھوکریں مارتا لوسی کے پاس چلا گیا۔ اس رات میں نے تمہیں اور اپنی بدنصیبی کو ٹوٹ کر یاد کیا اور آنسو بہائے، مگر یہ میری زندگی کی پہلی رونے والی رات ضرور تھی، مگر آخری نہیں۔ اس کے بعد تو روح کو ہلا دینے والے انکشافات اور تقدیر کی ٹھوکریں، لاتیں اور گھونسے تھے۔ اس کی زندگی میں صرف ایک لوسی نہیں تھی، میں نام لے کے گنوانے لگوں تو شاید شام ہو جائے۔ زریاب کو عورتوں کی لت تھی، اسے نشے کی لت تھی۔ کون سا نشہ تھا جو وہ نہیں کرتا تھا؟ اسے یہ عادتیں کہاں سے لگی، میں بہت سوچنے پر بھی نہیں جان سکی، ورنہ اتنا عرصہ پاکستان بھی تو وہ ہمارے پاس آ کر رہتا تھا، شاندار، باوقار، تر و تازہ گیٹ اپ میں۔ کوئی جج نہیں کر سکتا تھا کہ یہ فرینکفرٹ میں رہنے والا وحشی حیوان نما انسان جو مذہب، اخلاقیات اور معاشرے کی ہر اصول، قاعدے، قانون اور رشتوں کو توڑنے میں نہ صرف فخر محسوس کرتا ہے بلکہ اس کا اعلان بھی کرتا ہے۔ میں اسے چھوڑنا چاہتی تھی، پاکستان آنا چاہتی تھی، مگر اس نے جیسے میرے لیے راستہ بند کر دیا تھا۔ میرا پاسپورٹ، ویزا سب اس کے قبضے میں تھا۔ 11 ماہ گویا میں نے اذیت کے ناقابل بیان 11 صدیوں میں گزارے تھے، اور آخری جھٹکا فرینکفرٹ میں اس کا بزنس، اس کی روزی کا واحد ذریعہ اس کا کیسینو تھا، مساج بار، اور وہ مجھے اس میں بطور ہیلپر کام کروانا چاہتا تھا، جس سے انکار کی سزا میں 10 ماہ کی ہر رات ہر دن بھگتتی رہی ہوں۔ وہ اپنی نگرانی میں ہفتے میں ایک بار میری پاکستان بات کروا دیتا اور مجھے آواز کو بچاش رکھنے کا بھی حکم ہوتا۔ ان 11 مہینوں میں میرا جسم ہی مار کھا کر لہو لہان نہیں ہوا، ان زخموں کی ٹیسیں میرے چور چور روح کے اندر سے بھی اٹھتی رہتی ہیں۔ اور میں جو تم سے کہا تھا کہ زریاب ایسا کب ہوا،
کیوں ہوا تو کب ہوا کا تو مجھے پتہ نہیں چل سکا، کیوں ہوا کا سبب میں جان گئی۔ یہ تائے جان کا تکبر گناہ کے قریب بھی پھٹکنے والوں سے ان کی نفرت کا اعجاز تھا۔ ہوتا ہے نا، ہم بار بار کسی بات سے نفرت کا اظہار کریں، بلند و بانگ دعوے کریں اپنی پارسائی کے اور دوسروں کی بے حیائی اور بد کرداری کے، تو اکثر تقدیر یہ دعوے ان کے بیٹے کی صورت میں ان کے منہ پر دے مارتی ہے۔ تائے جی کے یہ دعوے ان کے بیٹے کی محبت میں ان کے منہ پر مارے جا چکے تھے، اور مزید اپنی بدنامی کا سامان کرنے کے لیے بیٹے کے بزنس کے لیے اس کی گنہگار زندگی کو اور آلود کرنے کے لیے موٹی موٹی رقمیں بھیجتے رہے۔ اور پھپھو کے دل کی آہیں، کہتے ہیں نا، دکھی دل کو کسی کی بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی آہ ہی دوسرے کی سزا بن جاتی ہے۔ پھر جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا بے شک برائی کی نیت سے، لیکن اصل میں وہ تمہارے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی نیکی کر گئے، مگر ایک یتیم بے داغ کردار کو ساری دنیا کے سامنے گندا کر کے پیش کرنا اور اس کی چیخ و پکار کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی کا فیصلہ ٹھونسنا۔ آہ، میرے پاس اپنے زخموں کو ٹکور دینے، آنسوؤں کو پونچھتے بہانے، گناہ و ثواب کے پیمانے جانچنے کا کتنا وقت تھا۔ یہ دنیا کیا ہے، یہ ہستی کیا ہے، اس سارے دھوکے کی کیا حقیقت ہے، یہ سب کچھ میری آنکھوں کے آگے اذیت کے اس سفر کے دوران کھلا، جس کی راتیں کالی ہی نہیں، ڈراؤنی اور بھیانک دجلا نہیں تھا۔ پھر ولید بھائی کے کسی دوست کو اللہ نے میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا، اور اس نے جس زخمی نیم برہنہ نیم مردہ حالت میں زخموں سے چور مجھے دیکھا، اونچا لمبا مرد ہونے پر وہ رو پڑا۔ اس نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا اور پھر پولیس کی مدد کی دھمکیوں سے دریاب جیسے موذی سے میرا ویزا پاسپورٹ نکلوا کر مجھے پاکستان اپنے پاس لے کر آ گئے، اور میں زندہ سلامت ایک بچی کو جنم دینے کے بعد تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، تو اسے اس صدی کا کوئی معجزہ نہ سہی میرے ماں باپ کی دعاؤں یا میرے ہی کسی بھولے بسرے اچھے عمل کی جزا سزا سمجھنا، ورنہ ہاتھ لگا کر بھی دیکھ لو تو فریال مر چکی ہے۔ ہڈیوں کے اس پنجر میں آتی جاتی سانسوں کی ڈور سے کہیں مجھے زندہ نہ سمجھ لینا، بیا میں تو کب کی مر چکی، اسی دن مر گئی تھی جب زریاب کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا تھا، اور اس نام سے نجات کے لیے میرے بھائی ڈیڈی کو مجھے اپنے حصے کی جائیداد سے دستبردار ہونا پڑے گا، پھر وہ شیطان مجھے اپنے چنگل سے رہا کر دے گا، اور میں تمہیں خوشبخت نہ کہوں تو کیا کہوں، تمہارا مقدر نہ جانے کیسے میری بدنیتی سے میری تقدیر بن گیا۔ جس سے بھی ملو تو اسے ضرور بتانا کہ کبھی کسی کی اچھے مقدر اچھی قسمت کو حسرت اور حرص سے تکتے ہوئے اپنی تقدیر بننے کی دعا نہ کرنا، ورنہ اس کے مقدر کے سارے کانٹے بھی اپنی پلکوں سے چننے پڑ جائیں گے میری طرح۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ذہن فریال کی آواز کے اندھیرے جنگل میں بھٹک رہا تھا، جہاں زریاب کسی خونخوار درندے کی سی لمبی سرخ زبان اور نوکیلے دانتوں کے ساتھ اس کا خون چوستا نظر آ رہا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی، اس نے ایک سسکی لیتے ہوئے اپنا چہرہ صاف کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ حبیب گل، ابھی جانا نہیں، میں تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں گی، وہ ڈرائیور سے کہتے ہوئے گھر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ بند گیٹ اندر سے کھلا تھا۔ کمال ہے، پھپھو نے گیٹ کیوں کھول رکھا ہے، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بڑبڑائی۔ لون میں مالی کیاریاں درست کر رہا تھا، اسی نے گیٹ کھول کر رکھا ہوگا، وہ قیاس کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ اور فریال، میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں سمجھی ہی نہیں تقدیر کی اس اکھاڑ پچھاڑ کو، میں تو سارا وقت گئے زمانے کی پلٹ آنے اور پیش منظر کو پس منظر میں بدل جانے کی ہر پل دعا کرتی رہی۔ نہیں جانتی تھی یہ دعا نہیں بد دعا ہے، اور یہ بد دعا بالآخر قبول ہو گئی۔ آج میں آخری بار اس گھر میں آئی ہوں، اس کے بعد کاش میں صبر کرنا جانتی تو آج اس صبر کا پھل سمیٹتے ہوئے واقعی خود کو خوش نصیب سمجھتی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھپھو کہاں ہے؟ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ یہ کیا؟ وہ کمرے کی کھلی کھڑکی کے آگے کھڑی رہ گئی۔ پھپھو وہی خاکی لفافہ ہاتھ میں لیے کھولے ہوئے دیکھ رہی تھی یا پڑھ رہی تھی تو انہیں پتہ چل ہی گیا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے خاکی لفافے میں کاغذ ڈال کر دراز میں ڈالتے ہوئے مڑی۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ابیہ کا دل ڈوب گیا۔ اس کے سارے وسوسے درست نکلے تھے، یوں ہی تو اس کے دل کو پنکھ نہ لگے تھے۔ وہ خاکی لفافہ بالآخر اس کی تقدیر کا آخری فیصلہ کر گیا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے آئی۔ اس وقت وہ سعدیہ بیگم کا تو کیا کسی کا بھی سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو اس کی آمد کا پتہ نہیں چلا تھا اور اب وہ انہیں بتائے بغیر ہی واپس جانا چاہ رہی تھی۔ اب اس کے لیے یہاں کیا رہ گیا تھا، سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ لگی گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ رافع احمد، یہ کیسا تعلق تھا جس نے جڑنے سے لے کر ٹوٹنے تک فقط مجھے آنسو ہی دیے؟ میرے حافظے میں تو ایک بھی لمحہ ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ اگر آنسو دیے ہیں تو خوشی بھی تو ملی تھی۔
اور تمہاری طرف سے ملنے والا یہ آخری تحفہ، یہ تو میری زندگی سے بھی ہر مسکراہٹ، ہر خوشی کا امکان چھین لے گیا ہے۔ کیا ملا مجھے تم سے سوائے آنسوؤں اور دکھوں کے؟ اچھا ہی ہوا، چاہے میرے کہنے پر تم نے یہ تعلق آخرکار توڑ ہی ڈالا۔ پھپھو کے سوا شاید ہی اس کے ختم ہو جانے پر کوئی دکھی ہو۔ میرا دکھ تو تم آس پاس رہ کر بھی نہ جان سکے، تو اب کیسے تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے مجھے کیسا دائمی روگ لگا دیا ہے، جس کا علاج اب کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، کسی سے بھی نہیں۔ اچھا ہی ہوا تم نے علیحدگی کے کاغذ بھجوا دیے، تمہارے آنے سے پہلے میں یہاں سے جا چکی ہوں۔ یہی مطلب ہے نا اس خاکی لفافے کا؟ وہ بدقت خود کو جوڑتی سنبھالتی سمیٹتی اٹھی تھی۔ درد کی شدت سے اس کا دل جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ جب وہ فریال سے مل کر آ رہی تھی تو اسے لگ رہا تھا زمین ہی اس کے قدموں تلے مضبوط نہیں، سارا آسمان بھی اس کی مٹھی میں آ گیا ہے۔ محض چند لمحوں کی خوشگمانیاں اور پھر ہمیشگی کا دکھ۔ شاید میری قسمت ہی ایسی ہے، چند پل خوشی مل جانے کے بہلاوے میں گزرتے ہیں اور وہ بہلاوا کسی بڑے طوفان کی خبر لاتا ہے۔ یوں ہی تو ہوا میرے ساتھ، اور یہی تو ہو رہا ہے، یہی میری قسمت ہے۔ ولید، تم نے محسوس کیا ہے اس بات کو؟ زویا چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولی تھی۔ کس بات کو؟ ولید عارفہ بیگم کی ٹیسٹ رپورٹس کے رزلٹ ایک طرف ڈالتے ہوئے بولا۔ بیا کتنا چینج ہو گئی ہے، بالکل چپ، کھوئی کھوئی سی اور کچھ الجھی ہوئی بھی۔ میں کوشش کے باوجود اس کے اندر سے پہلے والی بیا کو تلاش نہیں کر سکی، اور اس کی ذات جیسے کسی گنبد بے در میں کھو گئی ہے، جس تک پہنچنے کا راستہ شاید اسے خود بھی معلوم نہیں، اور نہ وہ کسی کو اپنے اندر جھانکنے کی اجازت دینے پر تیار ہے۔ زویا سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ اسے آج ایک بدلی ہوئی بیا ملی تھی، اس کا پریشان ہونا درست تھا، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ جن حالات سے وہ گزری ہے، اس کا دوسروں پر سے تو کیا خود پر سے بھی بھروسہ اٹھ گیا ہوگا۔ بظاہر وہ کھردری اور سرد مہر ہو گئی ہے، مگر اندر سے وہ ڈری ہوئی ہے۔ اسے خود سے، لوگوں سے، اور سب سے بڑھ کر اپنی قسمت سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اصل میں اس کے ساتھ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکی، اور نہ وہ ان میں سے کسی بھی واقعے کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھی۔ ایک شخص جو سب کی آنکھ کا تارا ہو، ایک دم سے اسے آنکھ کا تنکا سمجھ کر بے دردی سے نکال کر پھینک دیا جائے اور حوادث کے حوالے تنہا کر دیا جائے، تو سوچو اس کا بھروسہ کس حد تک مجروح ہو سکتا ہے۔ اور پھپھو کے گھر کے حالات تم بلکہ یہاں پر موجود کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا۔ زویا ابیا نے وہاں پر بہت مشکل دن گزارے ہیں، اور پھر آفتاب زبیری جیسے شخص کی موجودگی بجائے خود ایک اذیت کا سامان تھی۔ چلو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کی تقدیر سمجھا جا سکتا تھا، مگر اسے یہاں سے تو کوئی مورل سپورٹ ملتی۔ ہم لوگ اسے ایک طرح سے کنویں میں دھکا دے کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کا بدگمان ہونا تو یقینی تھا، اور ایسے حالات میں وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ سچ شکر اس نے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا۔ ولید بہت سنجیدگی سے بیا کی کیفیت بیان کر رہا تھا، جیسے وہ خود ان حالات سے گزرا ہو۔ مگر ایک اور بات ولید، وہ رافع کے نام سے چونکتی ہے اور چڑھتی بھی ہے۔ میرے لیے یہ بات بہت شاکنگ ہے۔ کیا ان دونوں کے بیچ کچھ گڑبڑ ہے؟ زویا نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنی اصل الجھن بیان کی۔ کچھ نہیں، میرے خیال میں اچھی خاصی گڑبڑ ہے۔ ولید نے گہرا سانس لیتے ہوئے سر صوفے کی بیک پر ٹکا دیا۔ کیا مطلب؟ زویا پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں یہ دونوں میں سے کس کا کمپلیکس تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو قبول نہیں کر سکے۔ رافع نے اس تعلق کی مضبوطی کو حالات بہترین ہونے سے مشروط کر دیا کہ وہ ابیا کے لیے ڈھیر ساری آسائشیں مہیا کر سکے گا تو حقیقی معنوں میں اس کا دل جیت سکے گا، جبکہ بیا جس ٹوٹے بکھرے دل کے ساتھ اپنوں کی کجروی اور بے اعتمادی سے چور ہو کر گئی تھی، اسے کسی مضبوط اخلاقی سہارے کی ضرورت تھی کہ اس کا اعتماد کسی ایک شخص پر بحال رہ سکتا، اور ان حالات میں سب سے اہم وہ ایک شخص رافع تھا، جس نے شاید اپنے احساس کمتری یا برتری کے خیال سے اسے نظر انداز کیا۔ اس کا خیال تھا کہ بیا جیسی نازک مزاج اور آسائشوں میں پلی لڑکی شاید ہی چند دن سے زیادہ ان کی سہولتوں سے محروم گھٹے ہوئے گھر میں رہ سکے، مگر پتہ ہے اسی رافع نے چند ماہ بعد ہی میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ بیا کا کردار ہی نہیں، اس کا ظرف، اس کی فطرت بھی مثالی ہے۔ اس نے کس حوصلے اور برداشت سے ان کے ماحول کا پیوند نہ سہی کچھ حصہ بننے کی کوشش کی تھی۔ وہ شاید اس کلاس سے گئی کوئی لڑکی نہ کر سکتی، مگر پہلے دن ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے سے دونوں کے بیچ جو جھجک سی آ گئی تھی وہ دن بدن بڑھتے بڑھتے ایک خلیج بن گئی، اور بیا رافع سے بھی بری طرح سے بدظن ہو گئی۔ اور ولید کہہ رہا تھا اور زویا کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ تو ممی صحیح کہتی تھی زویا، میرا دل کہتا ہے بیا خوش نہیں، میرا دل اس کی طرف سے بے چین رہتا ہے، اور اس دل کی بے چینی نے انہیں بستر پر ڈال دیا
اور کیا؟ ولید کے چپ ہونے پر تیزی سے بولی۔ بیا نے رافع سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا، بلکہ بار بار اس رات کے ساتھ، اور اس وقت تک رافع کے دل میں بیا کے لیے بہت سی جگہ پیدا ہو چکی تھی۔ وہ کمپرومائز کرنا چاہتا تھا، مگر کیا؟ ولید جلدی سے بتاؤ، کیا میرا ہارٹ فیل کرواؤ گے؟ رک رک کر بتا رہے ہو، زویا بے چینی سے کھڑے ہو کر زور سے چلائی۔ بیا اس پر تیار نہیں تھی۔ اس نے جانے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ شاید وہ وہیں سے ڈائیورس پیپرز بھجوا دے، حالانکہ میں نے بار بار سختی سے اسے منع کرنے سمجھانے کی کوشش کی، مگر پچھلے ایک ہفتے سے اس کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں، بلکہ اس کا آخری فون آیا تو وہ بہت الجھا ہوا اور پریشان تھا۔ میرے اصرار پر جیسے پھٹ پڑا کہ اس نے بیا سے پوچھا کہ وہ اس کے لیے کیا لے کر آئے، تو اس نے صاف کہہ دیا کہ آزادی کا پروانہ۔ دو ٹوک مطالبے پر اس سے بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اس کے لیے اس کی آمد کی تو ضرورت نہیں، یہ وہ ادھر سے بھی بھجوا سکتا ہے، اور وہ بھجوا رہا ہے۔ پھر میں لاکھ سر پٹکتا رہا اس کے ساتھ کہ یہ سب بیا کی نادانی ہے، بے وقوفی ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے وغیرہ، مگر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بعد میں نے بارہا اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا سیل فون مسلسل آف ہے، اور آفس میں وہ موجود نہیں ہوتا، یا جان کا فون اٹینڈ نہیں کرتا۔ اوہ میرے خدایا! زویا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھتی چلی گئی۔ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کتنی دیر بعد ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ کیا بتاتا؟ ادھر پہلے ہی کم پریشانیاں ہیں، میں نے سوچا وہ خود ہی کسی طرح اپنا مسئلہ حل کر لیں گے، نہ ہوا تو میں پھپھو کو انوالو کروا لوں گا۔ وہ پھپھو کی بات بہرحال نہیں ٹال سکتی، اصل میں وہ زیادہ کام ایک اور بات سے خراب ہوا ہے۔ اور کون سی بات؟ زویا جیسے کسی کنویں سے بولی۔ زریاب کی موجودگی۔ کیا مطلب؟ اس بات کا بیا کے مسئلے سے کیا تعلق؟ وہ زریاب سے ملی ہے ہوٹل میں، ولید نے گویا دھماکہ کیا۔ کیا؟ زویا حد تک رہ گئی۔ اور تمہیں زریاب کا پتہ ہے وہ کیسا باتوں کا کھلاڑی ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میرے ایک جاننے والے نے بتایا جو زریاب کو جانتا ہے اور بیا کو بھی۔ آج میرا ارادہ یہاں سے پھپھو کی طرف جانے کا ہی تھا کہ بیا کو زریاب کی ساری حقیقت سے آگاہ کروں، چاہے وہ یقین کرے یا نہ کرے۔ ہمارا فرض ہے اسے اس خبیث کی اصلیت بتانے کا جس نے ہم سب کی زندگیوں کو دوزخ بنا دیا ہے۔ وہ گہرے دکھ سے بولا۔ اب فریال کیسی ہے؟ بس زندوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ اب تائی صاحبہ پوتی کی حقدار بن کر چلی آئی ہیں، اور خبیث بیٹے کا وہی گھٹیا مطالبہ ڈائیورس کے بدلے اپنے حصے سے دستبرداری۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے تایا جی، دانا و بینا سمجھدار ہو کر حقداروں کا حق نگلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ نگلنا کیا، اس عیاش بیٹے کے لیے مزید عیاشی کا سامان بہم پہنچانے کے لیے دنیا میں تو سب کی نظروں میں اپنا مقام گرا رہے تھے، اپنی آخرت بھی بدترین کر رہے ہیں۔ اور پتہ ہے ڈیڈی نے رات کو پیپر سائن کر دیے ہیں کہ ہم اپنے ہر طرح کے حق سے دستبردار ہوتے ہیں، صرف ہمیں اپنی بیٹی کی آزادی چاہیے اس ملعون سے۔ اور اس کمینے کی کمینگی دیکھو، آج بہرحال اس نے ڈائیورس پیپرز بھیج دیے ہیں۔ طلاق کسی بھی دور کے کسی بھی زمانے میں شرفا کی بیٹیوں کے لیے بدترین گالی سمجھی جاتی رہی ہے، اور یہ ہے بھی، مگر آج میں تمہیں بتا نہیں سکتا ان کاغذ کے بے جان ٹکڑوں کو پا کر ہم سب گھر والے کتنا روئے ہیں، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ ہم دولت کما سکتے ہیں اپنی محنت سے، انصاری ہاؤس سے بھی عالیشان گھر حاصل کر سکتے ہیں، مگر فریال اگر اس موذی کے ہاتھوں ختم ہو جاتی تو ہم ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر بھی اسے زندگی نہیں دے سکتے تھے۔ زریاب تو وہ سانپ نکلا ہے جس کا ڈسا پانی نہیں مانگ سکتا۔ اب ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ تایا جان جو پہلے دن سے ہی حقداروں کا حق چھین کر اپنے بچوں کے منہ کے نوالے بناتے رہتے ہیں، تو دوسروں کا حق کھانے والوں کی اولاد ایسی ہی نکل سکتی تھی۔ وہ پہلے بھی اچھے کب تھے، اسی چکر میں تھے کہ بیا کی زریاب کے ساتھ شادی ہو جائے تو آدھی جائیداد کا مالک وہ آپ و آپ بن جائیں گے، پیچھے ہم رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی انہوں نے ربیہ کے سلسلے میں بہترے ہاتھ پاؤں مارے ہیں۔ میں ان کی نیت سے بہت پہلے ہی واقف ہو چکا تھا، اور ڈیڈی اس وقت تک انہیں اپنا بڑا بھائی اور خیر خواہ سمجھتے رہے۔ بیٹے ہاتھوں کے پیپرز سائن کروانے آئے تو ڈیڈی نے حقیقت کو مانا۔ وہ جیسے بولتے بولتے تھک کر چپ ہو گیا، اور اب بیا زویا تھوڑی دیر کے بعد آہستگی سے بولی۔ اب تم اسے کرے دو، بات کرنے کی کوشش کرو اور سمجھاؤ، وہ آئے گی تو سمجھاؤں گی، وہ بھی اگر وہ سمجھنا چاہے تو۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ دونوں چپ بیٹھے رہ گئے، اور اس چپ کو تیز آواز سے بجتی ڈور بیل نے توڑا تھا، ساتھ ہی کسی گاڑی کے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ بیا آ گئی۔ زویا جوش میں باہر کی طرف بھاگی، اور گیٹ کھولتے ہی اس کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔
زویا کے سامنے حارث کھڑا تھا۔ آپ ہی آئی ہیں؟ دیکھو میں میچ ادھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ کدھر ہے وہ؟ اوکے یار تھینکس بائے۔ وہ مڑ کر اپنے لفٹ دینے والے دوست کو ہاتھ ہلاتے ہوئے اندر آ گیا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ آج اکیڈمی میں ٹیسٹ ہے تمہارا فزکس کا اور تم میچ کھیل کر آ رہے ہو؟ زویا وہیں کمر پر ہاتھ جما کر پوچھنے لگی۔ ڈیر آپی، میچ کا بھی سیمی فائنل تھا، سمجھا کرو سب چلتا ہے۔ آپی کدھر ہیں آپی؟ وہ پکارتے ہوئے اندر چلا گیا اور زویا اسے گھورتی رہ گئی۔ ولید کندھے اچکا کر حارث کے پیچھے ہی اندر چلا گیا۔ ہر انسان خوش قسمتی یا بد قسمتی کو اپنی نظر سے دیکھتا اور سمجھتا ہے، مگر ایک پیمانہ تو سب کی نظروں میں سب سے زیادہ قابل قدر ہوتا ہے اور وہ ہے دولت کا پیمانہ۔ میری نظر میں بھی اس پیمانے سے بڑھ کر کبھی کوئی پیمانہ نہیں رہا اور ساری زندگی میں نے اس پیمانے کے تعاقب میں سرپٹ بھاگتے گزار دی، اور سرپٹ بھاگنے کے دوران میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کیسے قیمتی انمول رشتے اور لوگ میں خود اپنے ہاتھوں سے جھٹکتا دھتکارتا اسی ایک بے وفا پیمانے کے پیچھے بھاگتا رہا، اور اندھا دھند بھاگنے میں میں یہ قطعاً بھول گیا کہ اس پیمانے سے بے وفا شے بھی اس روئے زمین پر کوئی نہیں، بلکہ اس دنیا کی تماشا میں سراسر نظر کا دھوکہ ہے۔ دولت کا یہ پیمانہ اگر کبھی میرے پاس آ بھی جاتا تو کتنے دن میرے پاس رہتا؟ گنتی کے چند دن، اور ایسا ہوا بھی۔ یہ پیمانہ میرے ہاتھ آیا بھی اور میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے جھٹک کر چکنا چور کر دیا۔ ہے نا مزے کا لطیفہ؟ اس لا حاصل ڈور کے دوران میں بھول گیا کہ میری اصل دولت روپیہ پیسہ اور زیور جواہر نہیں بلکہ مجھ سے وابستہ رشتے ہیں، جنہیں اس بے وفا دولت کی خاطر میں ایک ایک کر کے دھتکاتا رہا۔ میری ہر زیادتی، طعن و تشنیع، لاتوں گھوسوں کے جواب میں بھی مجھ سے وفادار رہنے والی میری پاک باز پرہیزگار بیوی، جس نے میرے ہر ظلم کو صبر کے ساتھ سہنے کی انتہا کر دی، اور اس کے صبر نے مجھے اور شے دی۔ آج مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ظالم کو ظالم کون بناتا ہے؟ مظلوم کی خاموشی اور صبر۔ اس نے خاموشی اور صبر سے اپنے اعمال کے توشہ خانے میں میرے لیے دائمی سزا کیسے درج کرائی؟ ہر لات، ہر گھونسے، ہر تھپڑ، ہر الزام کا جواب آج میرے سامنے ان تاریک، اندھیری، خوفناک راتوں کی صورت میں موجود ہے، اور مجھ سا بد نصیب کون ہوگا کہ ہیرے جیسے بچوں کے لڑکپن کو ڈنڈے مارتا کاغذ کے نوٹوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اور سچ کہوں تو ان نوٹوں کے حصول کے لیے میں نے کس کس برائی کو اپنے گلے کا باخوشی ہار بنایا اب یاد بھی نہیں۔ دھوکہ دہی، چھوٹی موٹی چوری چکاری، تھوڑا سا فراڈ، چھوٹا موٹا گھپلا، اور سب سے بڑا ہاتھ جو میں نے ایک مالدار عورت سے جھوٹی محبت کا فریب رچا کر شادی کر کے مارنے کی کوشش کی، مگر پانسا الٹا پڑا اور میرے ہاتھ ایک جھنجھلائی ہوئی خوف زدہ ناکام زندگی آئی۔ نیک بیوی کی کھری محبت اور بے ریا ساتھ نے بھی میری آنکھیں نہ کھولی۔ حقیقتاً میرے قلب پر دولت کی مہر لگ چکی تھی، اور یہ مہر آنسوؤں سے، نیکی سے یا دعاؤں کے سحر سے ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ اور سچ کہا گیا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، قلب اندھے ہو جاتے ہیں۔ سو میں دولت کی حرص میں دل کا اندھا ہو چکا تھا۔ سو مجھے کیا سجھائی دینا تھا؟ الٹا اس ہوس زدہ میں جو ہاتھ مارا سو الٹا ہی مارا۔ میرے کردار کا گھٹیا پن اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ایک بار بیوی کے دام بٹورنے کی کوشش کی تو دوسری بار بیٹی کے، اور تیسری بار ایک دولت مند مگر یتیم کے۔ اور میری قسمت کا مذاق دیکھو، ہر بار مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ سعدیہ انصاری کے بعد دوسری بار مجھے اپنی قسمت کی لاٹری لگی تھی کہ جس کا ہر نمبر میرے مقدر سے میچ ہو رہا تھا۔ میں نے اس ٹکٹ کو استعمال بھی بڑی مہارت سے کیا، اور دوسری بار قسمت نے بڑی مہارت سے اس کا جواب میرے منہ پر دے مارا، اور 2-2.5 لاکھ کے چیک اور تھوڑے سے زیورات کے ساتھ۔ بھلا میری حرص کا منہ بند ہونا تھا؟ مجھے تو ڈھیر دولت چاہیے تھی، اگرچہ وہ 2-2.5 لاکھ بھی میں نے آرام سے ہتھیا لیے اپنی پھوپھی جیسی بیوقوف بھتیجی سے، مگر دل بے قرار کو قرار نہ تھا، اور بالآخر یوں سمجھو 1000 سالہ تپسیا کے بعد اس دولت کے طلسم کدے کا دروازہ مجھ پر کھل ہی گیا شائستہ کی صورت میں۔ آہ میری بری قسمت آڑے آ گئی۔ چند دن کے خوابناک عیش کے بعد میری حریص طبیعت نے روز سونے کا انڈا دینے والی مرغی سے سارے انڈے ایک ہی بار حاصل کرنے کے لیے مرغی ہی حلال کر ڈالی، اور ساتھ ہی اس طلسم کدے سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ دھکا بھی مل گیا۔ آج میں ہوں اور عمر قید کی یہ کال کوٹری کہ جہاں پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوں تو کمر کو خم دینا پڑتا ہے۔ میں جو کبھی خمیدہ کمر تو کیا خمیدہ نہیں چلا تھا، اور آج سیدھا کھڑے ہونے سے بھی قاصر ہوں۔ مجھے دولت سے بڑا پیار تھا، اور اس پیار نے مجھے قدم قدم پر رسوائی، جگ ہنسائی دی، اور میں نہیں سمجھا، اور اب اس پیار نے میرے جسم پر ہی نہیں میری روح پر بھی سکون کے نقش قدا کر دیے ہیں۔
میرے سارے بدن پر اٹھنی چونی اور روپے برابر ایڈز کے نشانات۔ میرا تو بدن میرے اللہ نے ٹیکسال بنا دیا، دہکتے ہوئے سرخ سرخ جلتے دکھتے سکے۔ کوئی میری اذیت، میری تکلیف کا شاید ہی اندازہ کر سکے، درد و دکھن کی جس جہنم میں دن رات میرا بدن سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا ہے، اور کوئی خیال کرنے والا تو درکنار میری حالت دیکھنے والا بھی نہیں۔ اور یہ سب لکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ میری حالت پر رحم کھا کر میرے لیے رحم کی دعا کی جائے۔ مجھ جیسا رذیل گھٹیا انسان کسی رحم، کسی ہمدردی کی دعا کا مستحق نہیں۔ اور سچ کہوں تو میرا دل اس تکلیف دہ حالت، مار دینے والی تنہائی اور گھنگور اندھیرے سے نہیں گھبراتا۔ سوچتا ہوں شاید اسی طرح اگلی زندگی کی دائمی سزا میں کچھ کمی واقع ہو جائے، تھوڑی سی معافی مل جائے، تو پھر یہ سب لکھنے کا مقصد۔ یہ سب پڑھ کر بھی جن جن کی زندگیوں کو میں نے دوزخ بنانے کی کوشش کی، ان کے دنوں میں میرے لیے ہمدردی کی رمق پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب یہ انصاری بیٹی اس لیے نہیں کہوں گا کہ مجھ جیسا بدبخت کہلوانے کا مستحق ہی نہیں ہو سکتا، جو اپنی فرشتوں جیسی معصوم بیٹی کے جذبات کو رون دے اور اس کی روح تک کچلنے سے دریغ نہ کرے، وہ کیسے باپ کہلا سکتا ہے؟ میں نے دیکھی تھی تمہاری آنکھوں میں اس منحوس پیمانے کے لیے تڑپ، تشنگی اور حسرت۔ نعمتیں جب تک ہمارے پاس ہوں ہم پر انہیں محسوس تک نہیں کرتے، بلکہ اکثر دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنی حالت پر جلتے گھڑتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی تو ایسا ہی کیا۔ کبھی باپ کی محبت نے انسانی فطرت سے مغلوب ہو کر بچوں کو سینے سے لگانے کی خواہش بھی کی تو ہمیشہ دفعہ دور، یہ کھوٹے سکے ہیں کہہ کر جھٹک دیا، اور آج بری طرح سے یہ زخمی دل ہومک رہا ہے۔ کوئی میرے پاس ہو، روشی، رافع، ایک بار میں اپنے بچوں کو گلے لگا سکوں، گلے نہ بھی لگا سکوں، ان کو چھو کر ان کی محبت بھرا لمس اپنی انگلیوں کی پوروں میں محفوظ کر سکوں، مگر میں نے تو انہیں کبھی نعمتیں کیا، ساتھ رہنے والے بھی نہ گردانا، اور آج یہ تو میری تعمر کی بے بسی ہے جس کا کوئی اعلان نہیں۔ اور نعمتیں جو تم سے چھن گئیں، ان کا ملال ہمہ وقت ہماری حسرت بھری نگاہوں میں ہلکورے لیتے دیکھا۔ اب اس کال کوٹری میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، تجزیہ کرتا ہوں کہ ہم سے وہی کچھ چھینا جاتا ہے جو ہمارا مقدر ہی نہیں، اور چھوٹا نقصان ہمیشہ بڑے فائدے کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور ہم بے تحاشا واویلا نہ کریں تو۔ رافع، مجھ جیسے بدنصیب کھوٹے سکے جیسے انسان کا کھرا ہیرے جیسا بیٹا، کہ جسے یقیناً بیٹا پکارنے کا بھی مجھے حق نہیں، مگر تم نے میری کمینگی اور گھٹیا پن کے باوجود میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرے 4 آنسو بہانے پر اپنی کل متاع میرے حوالے کر دی۔ اس وقت تو مجھے اپنی کامیاب اداکاری پر ہنسی اور تمہاری بے وقوفی پر مزہ آیا تھا، اور آج سوچتا ہوں تمہاری یہ معصوم حرکت میرے لیے حسد اور رشک کا باعث ہے کہ تم نے کس طرح اپنے نصیب کے خسارے کو میرے تقدیر کا حصہ بنا دیا۔ انصاری ہاؤس کا جھوٹا سہارا، مصنوعی خوشی تم سے چھین کر رافع جیسے انمول انسان کی رفاقت، شاید تمہاری اس معصومیت کو دیکھتے ہوئے رب نے تمہاری قسمت میں لکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب یہ انصاری خوشیاں مناؤ اور سارے آنسو دھو ڈالو کہ میری کمینگی اور گھٹیا پن نے تمہارے لیے دائمی مسرت کا اہتمام کر ڈالا، اور کبھی روپے جیسی بے جان چیز کے چھن جانے پر ایک آنسو نہ بہانا۔ اپنے انمول آنسو اس چیز کے لیے بہاؤ جو تمہارے لیے رو سکتا ہے، اور دولت جیسی بے وفا شے کسی کے لیے ایک قطرہ آنسو نہیں بہاتی۔ پھر ہم اس کے چھن جانے پر کیوں روتے ہیں؟ تمہاری اصل دولت رافع جیسا بلند کردار انسان ہے، اور دیکھنا تمہاری یہ دولت دن بدن دگنی چگنی ہوتی جائے گی کہ تمہارے دل سے اس کے چھن جانے کے سارے ملال کہیں گم ہو جائیں گے۔ اسے محض ایک باپ کی بیجا تعریف نہ سمجھنا اپنے بیٹے کے لیے، بلکہ قربت مر کی گھڑیوں میں اذیت کہ جہنم سے گزرتے انسان کا بے ریا مخلص مشورہ جاننا۔ تمہیں چھوٹے دکھ پہنچا کر بڑی خوشیوں کی نوید سنائی گئی ہے، اس نوید کو کان لگا کر سنو۔ جانے سے پہلے معافی نہیں مانگوں گا، نہ تم سے نہ کسی اور سے، مجھے معلوم ہے کہ میں معافی کا حقدار ہوں ہی نہیں، اور اس خط کو پڑھنے کے بعد ضائع کر دینا۔ آفتاب زبیری کو یہ گوارا نہیں کہ اذیت کی ان گھڑیوں میں کوئی غائبانہ ہی اس پر ترس کھائے۔ ہاں، روشی سے جب بھی ملاقات ہو تو ایک الگ پیار بھرا ہاتھ میری طرف سے اس کے سر پر ضرور رکھ دینا۔ یہ خط میں نے تم تک کیسے پہنچا رہا ہوں؟ ان سارے بے جان نوٹوں کے بدلے جو میں نے تم سے ہتھیائے تھے اب میرے لیے کاغذ کے پرزے ہیں، کسی کے کام آ جائیں گے۔ اندھیری رات کے مسافر کا آخری پیغام، صبح کے اجالوں کے نام۔ خط پر جا بجا آنسوؤں کے دھبے تھے اور ٹوٹی پھوٹی تحریر، بے ربط جملے آفتاب زبیری کی شکستہ حالت کی گواہ تھے۔ وہ خود بھی تو رو رہی تھی۔
اس منحوس خاکی لفافے کا عقدہ حل ہو چکا تھا اور اب اسے یاد آیا تھا کہ ملازمہ نے اسے یہ کہہ کر لفافہ دیا تھا کہ آپ کے پرانے محلے سے کوئی شخص دے کر گیا ہے۔ وہ اس وقت فریال کی اذیت بھری کہانی سن کر آ رہی تھی، ذہنی طور پر بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس نے تو شاید ملازمہ کی بات بھی نہیں سنی تھی۔ خاکی لفافے سے فوراً ہی طلاق کے وسوسے نے سر اٹھایا اور اس کے دل و دماغ کی دنیا تہو بالا ہو گئی۔ وہ دریافت سے ملنے کے بعد اپنے بردبار دل کو پھر سے آباد کرنے کے لیے اس کی ہمراہی کے لیے بری طرح سے بےتاب ہو رہی تھی۔ اس وقت تو اسے دریافت سے اپنے ہر درد کا درمان، ہر زخم کی دوا لگ رہا تھا جو اس کی خوبصورت رومانس بھرے ماضی کو ایک بار پھر زندہ کر کے اس کی زندگی کا حصہ بنا سکتا تھا۔ اسی لیے تو رافع سے علیحدگی کے مطالبے میں شدت آ گئی تھی اور دریافت کی جو بھیانک صورت فریال نے اسے دکھائی تھی، اسے لگا وہ اپنی کوتاہ بینی اور حماقت کے ہاتھوں خود اپنی زندگی کی کشتی کو آگ لگانے چلی تھی۔ رافع کے ساتھ وہ کیوں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی؟ وہ جب بھی رافع کی دبی ہوئی شخصیت کی دریافت کی شاندار ڈیشنگ پرسنالٹی اور دولت کی چمک دمک سے مقابلہ کرتی تو دل ہر سمجھوتے سے انکار کر دیتا۔ اس کے دل کی دوسری چبھن جب اس نے رافع کو روشی کے معاملے میں جنگلیوں کی طرح چیختے اور گالیاں بکتے سنا، اور جو زبان اور فحش گفتگو دریافت کے بارے میں فریال نے بتایا، رافع کی بدکلامی اس کے اشر اشیر بھی نہیں تھی۔ دریافت کے مقابلے میں رافع کی غربت، مگر آج وہ جس مقام پر کھڑا تھا اور اس کی اپنی انتھک محنت کا پھل تھا، کسی کے باپ کی بخشی ہوئی وراثت نہیں جس کے بل بوتے پر دریافت اپنا قد کاٹ اونچا کیے کھڑا تھا۔ اور میرا دل جو اس سے خائف تھا، اس دل میں لطیف درد نے کروٹ لی کہ وہ مجھے ابھی انصاری کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ صرف یہ غم تھا سب سے بڑا کہ وہ مجھے اگنور کر رہا ہے، یعنی ابھی رافع نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور ان سارے نئے واقعات کی روشنی میں ابھی تو میرے دل میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اچانک ہی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی تھی، نہ جانے کب کا سینے میں گھٹا ہوا سانس اس نے بے حد اطمینان سے خارج کیا۔ وہ سب کچھ جو میرے دل کے نہا خانے میں اندر ہی اندر کہیں پوشیدہ ہے، وہی سب تو رافع کے دل میں ہے۔ تب تو وہ میری ضد کو ٹالے جا رہا ہے، وہی تو ہے میرا چارہ گر، میرے ہر درد کی دوا۔ اور میں خواب کے پیچھے، سراب کے پیچھے خوار ہو رہی تھی، وہ آنکھیں موندے مسکرائے جا رہی تھی۔ ایک زمانے کے بعد جیسے اس کے اعصاب پر دھری غم کی چٹانیں ایک ایک کر کے اس کے قدموں میں جا گری تھیں۔ اس کے کندھے ہر بوجھ سے آزاد ہو گئے تھے۔ وہ اٹھی اور خط کو ضائع کرنے چل دی۔ آفتاب زبیری کی خواہش کے مطابق شاید اسی ایک نیکی کے عوض اس دنیا یا اس دنیا میں آفتاب زبیری کی سزا میں تخفیف ہو جائے۔ ان کے مجھ پر ایک نہیں دو احسان ہیں، ایک اس طوفانی رات کو مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کا احسان، اور دوسرا آج۔ وہ جلتے ہوئے کاغذ کے شعلوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اس لیے پھپھو رو رہی تھی۔ اس سے سعدیہ بیگم کے آنسو یاد آئے۔ دفتراً باہر فون کی گھنٹی بجی۔ رافع کا فون ہوگا۔ پہلی بار اس کا دل فون کی گھنٹی سن کر انوکھی تال پر دھڑکا تھا۔ وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھی۔ تمہارے پاس مجھ سے ملنے کے لیے صرف 48 گھنٹے ہیں۔ ان 2 دنوں کے دوران اگر تم مجھ سے ملنے نہ آئیں تو مجھ سے محبت کے جو نئے پیمان تم نے باندھے ہیں پرسوں تک سارے شہر میں نشر ہو جائیں گے۔ مجھے معلوم تھا تم ایک دن میرے ساتھ یہ کٹھور رویہ ضرور اپناؤ گی، اسی لیے میں نے اس دن کی تیاری پہلے سے کر رکھی تھی۔ ہم دونوں کے بیچ ٹیبل پر پڑے میرے بلیک بیری کا ریکارڈنگ بٹن ہمیشہ آن ہوتا تھا۔ کہو تو کوئی خوبصورت سے 2-4 جملے سنوا دوں، یا تم یوں ہی مجھ سے ملنے چلے آؤ گی؟ اس وقت اس کی جو ذہنی حالت تھی وہ کسی بھی طرح دریافت کے فون کے لیے تیار نہیں تھی، اور اس کا فون نہ سننے کے لیے تو اس نے اپنا سیل فون آف کر رکھا تھا، مگر وہ اس طرح اس کے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر سکتا ہے اس کا اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، جو کر سکتے ہیں کر لیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ ویل، ویری ویل، مجھے تمہاری بہادری پسند آئی۔ اوکے، اب سب کچھ تمہارے حسب خواہش ہوگا، بلکہ یہ جو تمہارے ساتھ نیکی ہوگی کہ رافع جو تمہیں طلاق دینے پر آمادہ نہیں، وہ تمہاری رومانٹک گفتگو سننے کے بعد 1 منٹ کی تاخیر نہیں کرے گا۔ چلو ہم کسی کو بھلا ہی کر سکیں، تم نہیں آتی نہ صحیح، کل یا پرسوں شام کو میں خود حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ 3 دن بعد میری سیٹ کنفرم ہے۔ اب جانے سے پہلے اپنی ڈارلنگ سے آخری ملاقات نہ کی تو یہ پیار کی بدنامی ہوگی۔ چلے جی، محبت کے سارے تقاضے ہم ہی نبھائیں گے۔ اوکے، ٹیک کیئر، باقی ملنے پر۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اسے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ جس چاک پر بیٹھی تھی بار بار اسے کاٹنے کی کوشش کر چکی ہے، اور آج اس کی یہ کوشش رنگ لا رہی تھی۔ تو یہ ہے میری زندگی میں خوشی کی حقیقت۔ رافع کتنا ہی بلند کردار، روشن خیال، کھرا اور مخلص کیوں نہ ہو، کم از کم بغیرت نہیں۔ اس کا تو مجھے اچھی طرح سے علم ہے۔ جب بھی موقع آیا وہ غیرت پر محبت اور اپنی ذات کی ہر خوشی کو قربان کر ڈالے گا۔ اور میرے خدایا، میں کیا کروں؟ میں نے
کیا کیا؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے جھکتی چلی گئی۔ کل سے عارفہ بھابھی اور زویا کے 10 فون آ چکے ہیں کہ تم اچانک کیوں چلی آئی، اور فوراً آنے کا کہہ کر آئی تھی، پھر آئی بھی نہیں۔ بیچارہ حارث تو تم سے ملا بھی نہیں، چلو رہنا نہیں ویسے جا کر ملاؤ، پھپھو اٹھتے بیٹھتے اسے کہہ رہی تھی، اور وہ بس ٹکر ٹکر انہیں دیکھتے جا رہی تھی یا وہاں سے اٹھ کر چل دیتی۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ پتا بھی تو چلے، کسی نے کچھ کہہ دیا؟ اور یہ رافع کو دیکھو، پورے 4 دن ہو گئے ہیں، آج کوئی فون نہیں آیا، خود ہی کر رہی ہوں تو وہ مشین بولتی ہے آگے سے۔ ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ مجھے فون کرنا بھول جائے۔ وہ بات کرتے کرتے اٹھ کر چل دی۔ عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لوں، تم بھی اٹھ کر پڑھ لو، اور چلو 2 گھڑی جا کر ان سے ملاتے ہیں۔ تم ذرا رافع کو فون کرنے کی کوشش کرو تو شاید نمبر مل ہی جائے، وہ جاتے جاتے اسے کہہ گئی۔ وہ بیٹھی لب کاٹتی رہی۔ زریاب پر ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں، رات کو یا کل شام کو۔ یا اللہ میں کیا کروں، پھپھو کو بتا دوں سب؟ وہ کیا سوچیں گی میں اس طرح جھوٹ بول بول کر اس سے ملنے جاتی تھی، بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ ایک پل کو خوفزدہ سی ہو گئی، زریاب کا فون ہوگا۔ وہ وہیں کھڑی سہمی ہوئی نظروں سے بجتے فون کو دیکھتی رہی۔ رافع کا فون نہ ہو، میں اسی سے پوچھوں وہ کب آ رہا ہے۔ اسے اس پل رافع کا خیال کسی ڈھال کی طرح لگا تھا، چھپر چھاؤں کی طرح، بے امان گھڑی میں کسی سائبان کی طرح۔ ہیلو، اس نے کانپتی آواز میں ریسیور کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ بیا تم آ جاؤ، تم کیوں چلی گئی تھی ممی؟ زویا بری طرح سے رو رہی تھی۔ زویا کیا ہوا ہے، بولو کیا ہوا ممی کو؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ابھی تایا جی آئے تھے، انہوں نے ممی کو، چاچو کو، ولید کو بہت برا بھلا کہا، اور ساتھ ہی کہہ گئے کہ ہم لوگوں کا جتنا بھی حصہ بنتا تھا وہ ماہانہ خرچ کی صورت میں انہیں دیتے رہے ہیں۔ سارا حساب کتاب ان کے پاس لکھ رکھا ہے۔ ہمارے حصے میں فقط 2-3 لاکھ آئیں گے، ورنہ کہتے ہیں تم لوگ کیس کر دو۔ ممی کو تو کچھ بول ہی نہ سکی، وہ گرجتے برستے چلے گئے اور ممی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میں انہیں ہسپتال لے کر جا رہی ہوں، پلیز آ جاؤ تم۔ میں آ رہی ہوں زویا، تم فکر نہیں کرو، گھبراؤ نہیں، میں آ رہی ہوں، وہ آنسوں کے درمیان تیزی سے بولی۔ زویا شاید پہلے ہی فون بند کر چکی تھی۔ کیا ہوا پھپھو؟ اس کی پریشان آواز سن کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تو اس نے روتے روتے ساری بات بتا دی۔ اوہ، تو یہ تو بہت برا ہوا، پتہ نہیں بھائی صاحب نے اس دولت کی خاطر اور کتنی جانوں سے کھیلنا ہے، اور جس کے لیے یہ سب کچھ سمیٹ رہے ہیں وہ عیش میں اڑاتے ہوئے گویا اسے تیلی لگا رہا ہے۔ چلو تم کپڑے بدل لو، ہم چلتے ہیں، وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، چلے۔ وہ دونوں جب اسپتال پہنچی تو عارفہ بیگم کو ICU میں لے جایا جا چکا تھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بے حد خطرناک ہے، اگر سروائیو کر گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت جان لیوا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، زویا نے روتے ہوئے بتایا تھا۔ کھڑے کھڑے سب کی ٹانگیں چل ہو گئیں اور دعا کرتے لب تھکتے تھے۔ باہر شام گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا اور ہر بار نمبر دیکھتے ہی اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ اسے رافع کی کال کا انتظار تھا اور زریاب شاید انتظار کی آخری انتہا پر تھا۔ بیگم صاحبہ مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ موسم بھی خراب ہو رہا ہے، ڈرائیور سعدیہ بیگم کے پاس آ کر بولا تھا۔ ہاں تم جاؤ، انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ ٹھہرو حبیب گل، وہ چند لمحوں کے بعد اس کے پیچھے چلی آئی۔ مجھے جاتے ہوئے ذرا ڈراپ کر دینا۔ اس نے آر یا پار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، یوں اس کو اور شیم مل جائے گی، مجھے کھا تو نہیں جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس نے دل میں سوچا، اور پھپھو کو تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر چلی آئی۔ بی بی جی باہر موسم بہت خراب ہے، بارش ہو رہی ہے اور بادل، تم مجھے صرف ڈراپ کرو گے؟ وہ 2 ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور سارا آسمان بادلوں سے اٹا پڑا تھا۔ تو میری قسمت کا فیصلہ آج پھر یہ دیوانہ وار برستی بارش ہی کرے گی۔ وہ ونڈ اسکرین پر تیزی سے گردش کرتے وائپر کو دیکھتے ہوئے ہنسی تھی۔ وہ اب اس کشمکش کے برزخ سے نکل آنا چاہتی تھی، اور اس برزخ سے نکلنے کا تاوان کیا ہوگا اس کی خبر اس کے دل ناتواں کو نہ تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں آ سکتے، انہیں ٹمپریچر ہے، آپ اوپر آ جائیں، ریسیپشنسٹ نے ریسیور رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ چند لمحے سنگی فرش پر جیسے گھڑی رہ گئی۔ یہ خوف، یہ وحشت میری جان لے لے گا، آج جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے لفٹ سے اتر کر کوریڈور کے ریڈ کارپٹ پر چلتے رکتے بے شمار بار سوچا اور آخرکار فیصلہ کر لیا، بس جو ہو سو ہو۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہ واش روم سے گیلا چہرہ لیے نکل رہا تھا، اس کی طرف دیکھ کر بڑی جاندار مسکراہٹ اچھالی۔ میں نیچے آنا چاہ رہا تھا مگر نکاہت ہلنے نہیں دے رہی تھی، اس لیے تمہیں زحمت دی، ورنہ تمہارے خوف سے میں آگاہ ہوں۔ وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے کنکھیوں سے سائڈ ٹیبل پر پڑی بوتل کی طرف دیکھا۔ زریاب کی آنکھوں کے سرخ ڈورے اور لڑکھڑاتا لہجہ اس کا گواہ تھا۔ بیٹھو نا، میں جانتا ہوں تم کتنی بہادر ہو۔ اس نے بے تکلفی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کاؤچ پر بٹھانا چاہا۔
پلیز۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں خود بیٹھ سکتی ہوں اور میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اسے ایک دم یاد آیا تھا کہ ممی ہسپتال میں ہے اور کس وجہ سے ہے۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ میں جانتا ہوں مائی ڈیئر، یہ ادائیں حسن والوں کی شان ہوتی ہیں۔ تمہاری موجودگی اور یہ قاتل موسم، ہم خود کو سنبھالیں تو کیسے؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ شٹ آپ! اس نے چلاتے ہوئے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر وہ تو کسی بھاری چٹان کی طرح وزنی تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! اس نے پوری طاقت لگائی تھی اسے دھکیلنے کے لیے۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑتا ذریعہ، بس چند خوبصورت لمحات اس حسین شام میں اپنے اس پروانے کی جھولی میں ڈال جاؤ اور بس۔ اتنی سی بات کے لیے اتنے نخرے؟ بھول گئی کہ ابھی ہم بھی تمہاری چاہ تھے، تمہاری صبح تھے، تمہاری شام تھے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ اس کے بازو جکڑے لڑکھڑاتی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی کمزور اور کم ہمت ہے۔ تھوڑی سی کوشش اور زور آزمائی کے بعد ہی اس کی ہمت دم توڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، جس کے ساتھ کبھی اس نے دن رات رو رو کر دعائیں مانگی تھی، آج اس کے ساتھ رسوائی اس کا مقدر بننے والی تھی۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں آ گئی اکیلی ادھر فریب کھانے؟ فریال تم نے کہا تھا بیا وہ انسان کے روپ میں بھیڑیا ہے، شیطان ہے، اور میں نہ جانے کس زوم میں اس شیطان سے نپٹنے چلی آئی۔ میرے خدا میری مدد کر۔ اور پھر تو نہ جانے کیسے اس کے اندر کوئی لاوا سا بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے زریاب کے ہاتھ پر زور سے کاٹتے ہوئے پوری قوت سے اسے دھکا دیا اور کاؤچ کے دوسری طرف الٹ گئی۔ زریاب شاید اس کے کمزور پڑ جانے سے اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گرتے ہوئے اس کا سر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا۔ چند لمحوں بعد وہ سر پکڑ کر بمشکل اٹھا۔ ابیا کے پاس یہی چند لمحے تھے۔ اس نے واش روم کے پاس پڑا ٹیبل کا گملہ اٹھا کر زریاب کی طرف پھینکا اور زریاب کے منہ سے نکلنے والی چیخ نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا نشانہ خطا نہیں ہوا۔ وہ اس کے گرنے کا انتظار کیے بغیر دروازے کی طرف لپکی۔ پتہ نہیں دروازہ باہر سے لاک تھا یا آٹومیٹک لاک ہو گیا تھا۔ اس کی ہزار کوششوں اور جھٹکوں سے بھی نہ کھل سکا۔ زریاب دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ چیختی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی اور جلدی سے اندر گھس کر لاک لگا لیا۔ وہ اب دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس نے لاک باہر سے کھول لیا تو؟ اس نے گھبرا کر دروازے کے اوپر لگی چٹکنی بھی چڑھا لی اور خود نیچے گرتے ہوئے بے اختیار رونے لگی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیا کروں؟ باہر بھی مکمل خاموشی ہے۔ کیا معلوم وہ درندہ گھات لگائے بیٹھا ہو؟ اب کیا میں ساری رات ادھر؟ ایک بار پھر نہیں نہیں میرے خدایا، اب کی بار نہیں، رحم کر مجھ پر، رحم کر، میرے خطائیں بخش دے۔ ممی پھپھو میں نے کیا کر ڈالا؟ کیا کروں؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سستیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ باہر ابھی بھی بارش ہو رہی تھی۔ باتھ روم کی چھت کے پاس چھوٹا سا روشن دان تھا۔ بارش کی آواز ادھر ہی سے آ رہی تھی۔ یا اللہ کیا کروں؟ کیا دروازہ کھول کر باہر جاؤں؟ وہ وحشت بھرے انداز میں اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ کان لگا کر دروازے سے باہر کوئی آواز سننے کی کوشش کی، مگر باہر بالکل خاموشی تھی۔ اگر زریاب کا کچھ ہو گیا، وہ گملہ کتنا بھاری تھا، اس کے شاید خون بھی نکل رہا تھا۔ میں یہاں باتھ روم میں بند اور وہ باہر مردہ، نہیں نہیں میں مر جاؤں گی۔ اس خیال سے تو اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ ایسا بہرحال اس نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا۔ اگر زریاب ٹھیک ٹھاک ہوا اور ہوش میں اور میرے انتظار میں، اور اگر وہ مر گیا تو بھی میں بچ نہیں سکوں گی۔ ایک طرف کنواں اور دوسری طرف کھائی والا حساب تھا۔ اسے لگا یہ منحوس بارش اس کی زندگی کو آخری اندھیروں کے حوالے کرنے آئی ہے۔ وہ نیچے بیٹھ کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاش میں کسی کو بتا ہی آتی، ولید کو ہی ساتھ لے آتی، کسی کو تو ہمراز بنایا ہوتا، حارث کو لے آتی۔ میرا موبائل باہر پڑا ہے کمرے میں، اگر میں کسی طرح ولید کو کال کر سکوں، مگر باہر کیسے جاؤں؟ اور پھر شاید اس کے آنسوؤں پر تقدیر کو ترس آیا، یا کسی دل سے چاہنے والے کی کوئی دعا اس کے حق میں مقبول ہوئی، یا اس کی اپنی ہی کسی نیکی کا بدل۔ اس کے کان قریب ہی کوئی غیر مانوس آواز سن رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور ادھر ادھر دیکھا۔ او میرے خدایا، مائی گاڈ! او! وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھتی رہ گئی۔